بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی والحکم والنبوہ انہیں حکومت سے حکمت سے اور حکومت سے نوازا اور پیغمبری یعنی نبوت سے بھی سرفراز فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ رزق ان کو عطا کیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو فضیلت دیے رکھی تمام جہان والوں پر۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے تک پوری انسانیت پر فضیلت دیے رکھی، یعنی جو فضیلت اللہ نے اب دی ہے اس امت کو، امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہے، یہ اللہ کی کتاب کی حامل ہے، یہ ہے جو اللہ کے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننے والی ہے، ان کی مشن کے جو ہے علم بردار ہے۔ تو یہ فضیلت اس سے پہلے بنی اسرائیل کو حاصل رہی تقریباً 2000 سال تک۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور ہم نے انہیں شریعت الہی کے کھلے کھلے احکام دیے فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ تو پھر اختلاف نہیں کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ علم آ چکا تھا ان کے پاس، اور اختلاف کا اصل سبب آپس کے زدم زدہ قیادتوں کے جھگڑے یہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ باہم جھگڑتے رہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ تیرا رب فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون ان تمام باتوں کا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے اور جھگڑتے رہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر پھر اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا، وہ فضیلت جو ان کو دی تھی وہ اب آپ کو عطا ہوئی اللہ کی طرف سے۔ فَاتَّبِعْهَا تو اب آپ اس شریعت کی اور اس کے احکامات کی پیروی کیجئے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے کہ جو جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا یہ جو ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اور یہ جو سب اللہ کے دشمن ہیں، وہ چاہے یہود اور نصارہ ہوں اور چاہے یہ مشرکین عرب ہوں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اور اللہ تعالیٰ ولی ہے، ساتھی ہے، پشپناہ ہے متقین کا، تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ یہ بصیرت آمیز باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنے والے ہیں۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیا ان لوگوں نے کہ جو برائیاں کماتے ہیں، جو دین کے رستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے؟ کیا یہ ایک برابر ہو جائیں گے سب؟ سواء محیاہم ومماتہم کیا ان کی زندگی اور موت سب یکساں ہو جائے گی؟ ساء ما یحکمون بہت ہی بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے۔ سورہ قلم میں جو 29ویں پارے میں ہے
اس پہ یہ بات اس انداز سے آئی کہ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے وفادار ہیں، ان کو برابر کر دیں گے جو سرکش ہیں، باغی ہیں، گناہ گار ہیں؟ تو یہ ہے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا موت آ کے ان کو برابر کر دے گی؟ اگر آخرت نہ ہو تب تو برابر ہو گیا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے پیدا کی آسمان اور زمین حق کے ساتھ۔ یہ بامقصد تخلیق ہے، اور یہ مقصد تبھی پورا ہوگا جب ایک عالم اور بھی ہو، اور وہاں پر ان ناہنجاروں کو ان کی سیاہکاریوں کی پوری سزا ملے، اور جو اللہ کے وفادار ہیں اور اللہ کی اس وفاداری میں انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کو بھرپور اجر اللہ عطا فرمائے۔ چنانچہ وہی بات آگے آ رہی ہے، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلے میں پائے ہر کوئی شخص جو اس نے کمائی کی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ سورہ فرقان میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ وہ شخص کے جو حرص و ہوا کا بندہ ہے، ہوا و ہوس ہی جو ہے وہ اس کے مقصود ہے، دنیا کمانا اور دنیا کی لذتیں انہی کو سمیٹنا، یہ اصل میں وہ ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے کہ اس کا جو بھی تقاضا ہو اس کو پورا کرنا ہے، جو اوپر سے حکم آئے اس کے آگے سر جھکا دینا ہے، اللہ کا حکم چاہے خود کچھ بھی ہوتا پھرے۔ تو اس نے معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بڑی سمجھ بوجھ بھی ہے، بہت ترقی بھی کر رہا ہے، یہاں بہت پھل پھول رہا ہے، فلرش کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اب اسے گمراہ کر دیا ہے، وہ حقیقت کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اب ہدایت سے محروم ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی ہے اس کے کان پر اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو بھلا ایسوں کو کون ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد؟ جس سے اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے بعد کوئی ہدایت پر لا سکتا ہے اسے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، یعنی از خود ایک نظام چل رہا ہے، کوئی برتر ہستی نہیں، کوئی آخرت نہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں ہلاک کرتا ہے یہ دہر، زمانے کی گردش ہے، اسی کا نتیجہ ہے، زمانے کی اونچ نیچ ہے، اسی کی وجہ سے کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے۔ اسی طرز فکر کا نام دہریت ہے کہ کوئی برتر ہستی نہیں ہے جو کنٹرول کر رہی ہے، اور جو جس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں جنبش کھا سکتا، جو ہر شے سے واقف ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو غالب ہے سب پر، جو القہار ہے۔ بلکہ یہ کہ از خود ایک نظام چل رہا ہے، اور انسان پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، ایک سلسلہ ہے جو کاز ایفیکٹ چین ہے جو چلی جا رہی ہے از خود۔ وما لهم بذلك من علم، اس معاملے میں ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی واضح خبر، کوئی دلیل، کوئی سند۔ انہم الا یظنون، یہ تو محض ظن و قیاس ہیں جس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیات بینات واضح تعلیمات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، کہ لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ یہی بات آئی تھی پچھلی سورت میں بھی، سورہ دخان میں، کہ اگر کوئی اور زندگی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، موت کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے جو مرے ہوئے آباء و اجداد ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں کہ ہاں واقعی مرنے کے بعد بھی دوبارہ جی اٹھنا جو ہے ممکن ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہی زندہ رکھتا ہے، ثم يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تو پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا اس قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا پھر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی حکومت بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ،